اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ سورہ البقرہ کا 15واں رکوع پڑھا ہے ہم نے آج۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے تم پر فرمائی ہے، خصوصاً یہ کہ میں نے تم کو فضیلت دی اس زمانے کے تمام لوگوں پر۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ اور ڈرو اس دن سے کہ نہ پکڑا جائے گا کوئی آدمی کسی دوسرے کے عوض، اور نہ قبول کیا جائے گا اس سے کوئی مالی تاوان، اور نہ کوئی نفع دے گی اسے سفارش، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ایک مخصوص وقت ہوتا ہے توبہ قبول ہونے کا، اور پھر اس کے بعد پکڑے جانے کا وقت آ جائے گا۔ اس وقت مہلت کا وقت نہیں ہوتا۔ قرآن شریف میں اس کا کئی بار ذکر ہے کہ توبہ کے دروازے یقیناً کھلے رہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بہت مستند احادیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، لیکن ایک وقت پکڑ کا پھر بھی اس میں آتا ضرور ہے۔ توبہ کئی لوگ ایسے جن کی توبہ قبول نہیں کی جاتی جب آپ ایک حد سے گزر جاتے ہیں، مہلت کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ جب آپ جرم کا ارتکاب کرتے ہیں جرم کرتے جا رہے تو موقع ملتے جاتے ہیں، انسان پھنستا پکڑا نہیں جاتا۔ جب اس کی گرفت ہو جائے، اس کی گردن تک تعزیر پہنچ جائے، تلوار پہنچ جائے، تو توبہ کا وقت ختم ہے۔ اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے غلطی ہوئی تھی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی قتل کرتا جائے، 1 2 4 5 قتل کر دیا، یا ایک قتل بھی کر دیا، قتل کرنے کے بعد کہا جی مجھ سے ذرا غلطی سے ہو گیا تھا۔ اب اس کو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہوگا، اب اس کا فیصلہ ہی ہوگا عدل کے ساتھ۔ اسے اس قتل کا جواب دینا پڑے گا۔ چور ہوگا، چوری کر لی اس نے، چوری کرتے پکڑا گیا اور رنگے ہاتھوں سارے ثبوت گواہ پورے ہو گئے، تو اس کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کہے جی میرے کو غلطی ہو گئی آئندہ نہیں کروں گا۔ یہ بار بار ایسے نہیں ہوگا، شاید 1 2 بار کوئی مہلت دے دی جائے اس کو، وہ قدرت نے دی ہوگی لازم۔ اس کے اوپر روایتیں موجود ہیں، مثالیں موجود ہیں کہ ایک چور پکڑا گیا اور مستند حاکم وقت کے پاس پہنچا عدل کے لیے، اور اس نے وہاں جا کر یہی بیان دیا کہ جی پہلی بار میں نے غلطی کی ہے، بس مجھے معاف کر دیں، آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اس کو سزا دی گئی کہ تو نے یہ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھا، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تو نے پہلی بار غلطی کی اور تو پہلی بار ہی پکڑا گیا۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ وہ کئی بار تمہیں چھوڑ دیتے، اور تو نے عادی مجرم ہونے کے باوجود اپنے یہ حرکت چھوڑی نہیں ہے، تب کہیں تو جا کے پکڑا گیا ہے، تعزیر تجھ پہ لازم ہے۔ اور لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں کہ وہ ایک پہلی اٹیمپٹ میں ہی نہیں پکڑا گیا ہوتا آدمی، اس نے کہیں کچھ کیا ہوتا ہے۔ ہاں کچھ آزمائشیں خاصان خدا پہ جو آئی ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، میں تو ایک عام آدمی کی بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال ایک وقت ہوتا ہے ہدایت کا، ایک وقت ہوتا ہے سیدھا ہونے کا، اور جب آپ مجرم کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس نے غلطی کی ہے، ایک مستند غلطی ہو گئی ہے، اور آپ اسے سزا نہیں دیتے، آپ اسے پیمپر کرتے ہیں، آپ اس کو ریلیکس کرتے ہیں، آپ اس کا ساتھ دینا شروع ہو جاتے ہیں، وہ پھر جرم میں آپ ساتھی ہیں، پھر آپ اس کے جرم کو بڑھاوا دے رہے ہیں، پھر آپ خود مجرم کا ساتھ ہیں، آپ نے جرم میں ساتھ دے دیا ہے، آپ اس کے سہولت کا، آپ نے اس کو سدھار کا ٹائم ہی نہیں دیا، آپ نے اس کو سیدھا ہونے کا وقت ہی نہیں دیا، آپ نے اس کو وہ سرزنش کی نہیں جو آپ کی ذمہ داری تھی، آپ نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کیا ہے، پھر آپ نے باقیوں کا حق کھایا ہے جن کا نقصان ہوا تھا، یا جن سے آپ بانٹ رہے ہیں کہ جی جیسے اب یہ بجلی چوری کرتے ہیں نا چند لوگ، تو واقعہ والوں نے نیا فارمولہ نکالا، وہ کہتے ہیں سب سے 20-20% لے لو جو بل دے رہے ہیں، جو چوری نہیں کرتے ان سے لے لو۔ یہ ایک عجیب انصاف ہے کہ آپ نے چوری نہیں کی اس لیے آپ اضافی پیسے دیں، جنہوں نے چوری کی ان سے تو ہم لیتے ہی نہیں، لیکن کمال نہیں ہو گیا۔ تو یہ باقیوں کا حق پھر لازمی مارا جائے گا اگر انصاف کے تقاضے پورے نہ ہو معاشرے کے اندر۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے نیاز ہے، اسے کسی کو سزا دینے اور جزا دینے سے کوئی لینا دینا نہیں، سزا اور جزا سے اللہ تعالیٰ ماورا ہے، بہت اعلیٰ، اور اس کی ذات ہستی میں کسی کے لیے جنت اور کسی کے لیے دوزخ کا کوئی معاملہ نہیں، وہ جنت اور دوزخ دونوں سے ماورا اور بے نیاز ہے۔ انسانوں کے لیے یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں۔
سزا اور جزا، جنت اور دوزخ لازمی ہے۔ اور اگر آپ ٹھیک ٹائم پہ منصف کا کام نہیں کریں گے، ذمہ دار یعنی آپ کفیل ہے، چھوٹا اگر فیملی سسٹم ہے تو آپ کفیل ہے، گھر کے شوہر ہے گھر کا، یا ماں ہے یا باپ ہے، وہ اولاد کو سیٹل کرے گی۔ آپ بیسیکلی اگر بنیادی طور پہ اس کی تربیت نہیں کر رہے کم عمری میں، یا اولاد آپ کی کمانڈ میں اور آپ اس کو انگیج نہیں کر رہے برائی کرنے میں، آپ مجرم ہیں، آپ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، وہ عادی مجرم ہو جائے گا، وہ غلطی پر غلطی کرے گا، غلطی پر غلطی کرے گا، غلطی پر پھر وہ معاشرے میں غلطی کرے گا، کام خراب کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ فارمولے رکھے ہیں سخت کہ ایک وقت تک ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، ہم تمہارے سارے کام دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد تمہیں نہ ہی کوئی تاوان تم سے قبول کیا جائے گا، لا ولا تنفع و شفاعت، کسی کی سفارش بھی پھر کام نہیں آئے گی، پھر تو تمہیں ہم پکڑیں گے لازم، کیونکہ اصول ہے ہم باقیوں کا حق نہیں ماریں گے۔ سوسائٹی میں رہتے ہو، یا تو تم جنگل میں آباد میں کہیں رہ رہے ہو تو الگ معاملہ، تم ایک فیملی سسٹم میں رہ رہے ہو، بال بچے داری ہے، بھائی بہن ہے، ماں باپ ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، دشمن ہیں، تو آپ ایک سوسائٹی کا حصہ ہیں، آپ ایک الگ قانون نہیں گھڑیں گے، آپ ایک الگ نظام نہیں بنا سکتے۔ آپ اچھا کریں گے تو آپ کی تعریف ہوگی، اور اگر برا کریں گے تو آپ کی تعزیر مست ہے، نہیں ہوگا بگاڑ پیدا ہو، بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نظام میں بھی ایسے کہ ہم ایک وقت پہ تو پکڑ ہی رکھتے ہیں، پھر اس وقت تم سے توبہ یا شفاعت تمہاری کسی کی قبول نہیں کی جائے گی، نہ کہ تم تاوان دے دو کہ جی میں اس کو کمپنسیٹ کرتا ہوں کسی طرح، تو کمپنسیشن ہم تم سے اس وقت نہیں لیں گے، ہم تمہیں اس وقت پکڑیں گے اور سزا دیں گے۔ تو ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ والوں نے بھی ایک کسی طرح کا جملہ کہا نا، پتہ نہیں کس معاملے پر بھول گیا، انہوں نے کہا جی توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ ہاں یہی جو اسمبلی کا رولا پڑا تھا، تو اس میں جسٹس صاحب کا فرمان بھی یہی تھا کہ جی توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔ انہوں نے یہ آیت پڑھی نہیں تھی میرا خیال کہ جناب توبہ کا دروازہ کھلنے کا ایک ٹائم ہوتا ہے اور اس کے بعد تعزیر ہوتی ہے، اور اگر تعزیر آپ نہ کریں تو پھر آپ نے آج تک جو سزائیں دی ہیں وہ کس کو دی ہیں اور کیوں دی ہیں؟ مجرم تو یہی کہے گا میں چھڑ دوں جی آئندہ نہیں کروں گا، ہر آدمی یہی کہتا ہے، 10 قتل کرنے والا بھی یہی کہے گا، 50 کروڑوں اربوں روپے کا نقصان کرنے والا، فراڈ کرنے والا بھی یہ آئندہ نہیں کروں گا۔ وہ پرویز مشرف کی طرح آپ 10% ان سے لیں کہ جی وہ واپس کر دو، 90% تم پہ حلال کر لیں، وہ بدماشی مچی ہے، آج تک بھگت رہے ہیں، آئندہ بھگتتے رہیں گے اس بات کہ سارے بلیک منی کو وائٹ کر لیں آپ، تعزیر ہوئی نہیں، چھوٹا سا 10% جرمانہ لے کے آپ نے فارغ کر دیا، 10% ڈالا اپنی جیب میں کہ چل بھائی سن تو دینا، ساڈا حصہ تو دینا ہے، اصل بات تو یہ ہوئی نا، ساڈا تو دیو نا۔ تو باہر اللہ تعالیٰ کے نظام ایسے نہیں، نہ وہ پلی بیئر کا بارگین کرتا ہے اور نہ ہی وہ ایک مخصوص وقت کے بعد وہ کوئی سفارش قبول کرتا ہے، وہ تو پکڑتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف قسم کی آزمائشوں میں ڈالا اور وہ اس کو پورا پورا بچا لائے۔ قال، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں اب تمہیں لوگوں کا امام بنانے لگا ہوں۔ قال ومن ذریتی، ابراہیم علیہ السلام نے پہنچا کہ میری اولاد کو بھی ایسا ہوگا، کیا ان میں بھی امامت چلے گی، کیا ان میں رسول اور نبی آئیں گے، کیا وہ لوگوں کی امامت کریں گے؟ قال لا ینال عہد الظالمین، کہ میں ظالموں کا ساتھ کی وعدہ پورا نہیں کرتا۔ مطلب آپ کی اولاد میں سے بھی کوئی اگر ہوگا لیکن وہ ظلم پر آمادہ ہو اور وہ اس لائق نہ ہو کہ اس کو نبوت کی امانت دی جائے یا امامت دی جائے، میں اس کو بالکل اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اس کی تفصیل ابھی پڑھتے ہیں اگلی آیت میں کہ بات کیا تھی۔ وَجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور ہم نے بنایا اس گھر کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ۔ قرآن شریف میں کئی بار کئی اشاروں میں اور کئی تو واضح احادیث آیات خانہ کعبہ کو اول گھر بنایا، اول مرکز، اول اور آخر، ازل سے ابد تک خانہ کعبہ ہی آپ کا قبلہ اول ہے۔ آپ کہتے رہیں کہ مسجد اقصی قبلہ اول ہے تو آپ کہتے رہے، وہ بنی اسرائیل کا قبلہ اول قبلہ آخر ہوگا، جیسے مسلمانوں کے لیے قبلہ اول قبلہ آخر قبلہ درمیانہ قبلہ قیامت قبلہ ازل، سارے کا سارا ایک ہی ہے، قیامت تک ازل سے ابد تک وہ ایک ہی خانہ کعبہ ہے جس کو ابو الانبیاء نے بنایا، حضرت ابراہیم نے بنیاد کھڑی کی اس سے۔
کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ جی یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے، آدم علیہ السلام نے بنایا، تو چلو بنایا ہوگا، لیکن چونکہ ریٹن تاریخ میں نہیں ہے. ریٹن تاریخ میں یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کی بنیاد نکالی، بنیاد کھڑی کی. تو ابراہیم علیہ السلام تو کجا پہلے کی بات ہے نا، موسیٰ علیہ السلام سے پہلے، داؤد علیہ السلام سے پہلے، سلیمان علیہ السلام سے پہلے کی بات ہے. یا ایسی بات نہیں ہے، پہلے ابراہیم علیہ السلام یہ تھے. تو پہلے خانہ کعبہ بنا، داؤد علیہ السلام نے بعد میں ہیکل سلیمانی بنایا، ہیکل بنایا، سلیمان علیہ السلام نے اس کو پھر ٹھیک کیا. ہیکل سلیمانی جسے آپ سمجھتے ہیں دیوار گریا ہے وہاں پہ، اور وہ یہودی عبادت کرتے ہیں، وہ انہوں نے بعد میں بنایا. پہلے ابراہیم علیہ السلام آئے، پہلے آ کے انہوں نے خانہ کعبہ بنایا. یہی تاریخ ہے اور یہی قرآن کا ہے. پتہ نہیں کہاں سے اور ہم کیوں قبلہ اول لے کر آ گئے اور کب سے لے کر آ گئے، کیا وجہ ہے اس کی، کیا فائدہ ہو رہا ہے، اس کو کوئی جواب نہیں ہے. لیکن پوری امت اس کے اوپر لگی ہوئی ہے، قبلہ اول بیت المقدس. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے بھائی، ادھر ہی منہ کر کے کیوں نہیں نماز پڑھتے پھر آپ؟ قبلہ اول تو پھر افضل ہے، بہتر ہے. یا چلو اگر آپ کہیں گے جی نہیں خانہ کعبہ کی طرف تو قرآن شریف میں حکم آ گیا کہ اس کی طرف منہ کر لو نماز کے وقت، تو ٹھیک ہے. لیکن اگر قبلہ اول کی طرف بھی کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. قبلہ اول تو ہے نا، اگر آپ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کی طرف منہ کر کے بھی نماز پڑھنے میں حرج تو کوئی نہیں ہونا چاہیے. آپ کر لیا کریں. آپ کیوں فائدہ اپنا کیوں لازم کر چکے کہ خانہ کعبہ ہی کیوں مان لیا آپ نے؟ اس لیے کہ آپ کو بھی اندر سے پتہ ہے کہ قبلہ اول، قبلہ آخر، قبلہ درمیانہ، یہ سارے قبلہ ایک ہی قبلہ ہے، اور ایک قرآن وہ خانہ کعبہ ہے. یہ قبلہ اول قبلہ آخر بات ہی کوئی نہیں، کہیں لکھا ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے اس میں. مسجد اقصیٰ کے بارے میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے کہ قبلہ اول تھا. قرآن شریف میں ایسا احادیث میں اس کا یقیناً ذکر مل جاتا ہے آپ کو. لیکن بات صرف اتنی ہے کہ پہلے آپ قرآن شریف پڑھیں گے، اور کوئی واضح اگر آیت ہے قرآن شریف جس کی کسی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کسی تفصیل میں نہ جائیں. قرآن شریف کی بات ہے، سیدھی سادھی لکھی ہے، آپ اس میں سیدھا عمل کریں. آپ اس کی قریب کو چھوڑ دیں، آپ مت ڈھونڈیں. قرآن شریف میں لکھا ہے اللہ ایک ہے، آپ اسے قریدنا شروع کر دیں. ادا کی مطلب ہوا جی اللہ ایک، کیا مطلب جی؟ 2 یا 3 یا 4 یا 1 یا 2، بات ختم ہو چکی ہے نا. آپ کس تفصیل کو، کس قرید کو کیا ڈھونڈنا چاہتے ہیں؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے لوگوں کو کہا کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس کو جائے نماز بنا لو، وہاں نماز پڑھا کرو. تو مقام ابراہیم آپ نے دیکھا ہو، مخصوص کر دیا ہے، ایک عجیب کمال کیا ہے. مقصد یہ ہے کہ حرم کی حدود جو ہے، جہاں ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، وہ تمام ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ. 4 کونے ہیں، 4 دیواریں بنی ہیں خانہ کعبہ کی. مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے، آپ کو کیسا لگتا ہے؟ 4 دیواریں، ایک کمرہ ہے، تو 4 طرف 4 چبیرے پھرے ہوں گے، یا ایک ہی پتھر پہ کھڑے ہو کے سارا کام کیا ہے؟ وہ ہاتھ لمبا کر کے وہ والا پتھر بھی لگا دیا، کھڑے ایک ہی جگہ. ایسے ہوا ہوگا؟ ایسے نہیں ہوا ہوگا. باقاعدہ باپ بیٹے نے اسی طرح جیسے کنسٹرکشن ہوتی ہے، ایک ایک دیوار، ایک ایک گینٹ لگائی ہوگی، پورا گھومے ہوں گے کئی بار، وہ اوپر تک گیا ہوگا. تو وہ پورا شہر جو ہے حرم کا سارے کا سارا جو مطاف ہے، جہاں آپ طواف کرتے ہیں، وہ سارا علاقہ مقام ابراہیم ہے. وہ لیکن مقام ابراہیم کو مخصوص کیا گیا ہے، وہ پتھر ادھر موجود ہے تو بس ٹھیک ہے، لیکن گولڈ پلیٹڈ ہے، وہ ٹھیک ہے، ایک ٹھیک ہے نشانی بنا دی. تو آپ پڑھے نماز وہاں کی، پورا علاقہ ہی جو حرم کی حدود ہے وہ مسلح ہے. وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے تاکید کی ابراہیم کو اور اسماعیل علیہ السلام کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر، طواف کرنے والوں، اعتکاف بیٹھنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اور پھر یاد کرو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، بنا دے اس شہر کو امن والا، روزی دے اس شہر کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے، یعنی جو ان میں ایمان لائے، اور روز قیامت پر بھی. قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے کفر بھی کیا اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا چند روز، پھر مجبور کروں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف، کہ وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. فارمولہ وہی رہے گا کہ جب آپ رزق کی فراوانی کی بات کرتے ہیں، امن کی بات کرتے ہیں،
تو پھر آپ کمپرومائز کی بات کرتے ہیں، پھر آپ آرام کی تساہل پسندی کی بات کرتے ہیں، اور جب یہ بات پوری ہو جائے گی تو لوگ بے روی کا شکار ہو جائیں گے، لوگ سیدھے راستے پر نہیں رہیں گے۔ جب انہیں تھریٹ ہی نہیں ہوگی، دشمن کے ساتھ کوئی مقابلے بازی بھی نہیں ہے، کوئی چیلنج نہیں ہے، اور کھانے پینے کو وافر ہے، زندگی میں آرام ہی آرام ہے، تو پھر عیاش ہو جائے گی طبیعت، اپنی ذات میں آپ عیاش ہو جائیں گے، پھر آپ ظلم پر اتریں گے، پھر آپ کفر پر اتریں گے، پھر آپ بت بنائیں گے، جو کہ کیے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نہیں، بنی اسماعیل نہیں، پھر بت بنانے شروع کیے، وہیں خانہ کعبہ میں ہی رکھے لا کے، لات بنایا، منات، عزا، حبل، 360 بت اور گھسیڑ دیے۔ پھر آپ یہ کریں گے، رزق کی فراوانی، امن آپ کو یہ نتیجے دیتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس چیلنج ہوتا ہے، آپ کے پاس بھوک ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، تو آپ سٹرگل کرتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں سیدھے راستے پہ۔ جب چابی لگی ہوتی ہے نا، تو آپ کے دل سے دعائیں نکل رہی ہوتی ہے، یا اللہ اس باری میں چھڑ دے، اس باری میں باقی دے، مطلب نکل جائے میرا۔ جب آپ ریلیکس ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں چلو تھوڑی دیر سو جاتا ہوں، عشاء کی بات میں پڑھ لیں گے نماز، ٹائم ہے، کامن سینس کی بات ہے، ریلیکس ہو جاتا ہے۔ تو میں پیسہ، مال، اسباب کا فائدہ تو تمہیں پھر بھی اٹھانے دوں گا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ پھر کر تمہیں دوزخ کے عذاب کی طرف آنا پڑے گا اگر تم کفر کرنے والے ہو تو۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام بنیادیں اٹھا رہے تھے خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، تو انہوں نے کچھ دعائیں کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری دعا قبول فرما کہ بے شک تو سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اے ہمارے رب بنا دے ہم کو فرما بردار اپنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایسی جماعت پیدا فرما جو تیری فرما بردار ہو، ہمیں ہماری عبادت کے طریقے بتا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما، کہ بے شک تو بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اب یہ ایک دعا ہے جو بہت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب بھیج دے ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے، تاکہ وہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں، اور سکھائے انہیں کتاب اور دانائی کی باتیں، اور پاک صاف کرے انہیں، بے شک تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ دعا ابراہیم علیہ السلام نے کی، قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، بالکل ایسے ہی الفاظ آپ کو سورہ جمعہ میں ملتے ہیں، ربنا وبعث ہے، یہ اسی آیت کو لے کر نا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، 28ویں سپارہ۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تصدیق کی ہے، جو ابراہیم نے دعا مانگی تھی، تم نے پہلے پڑھ رکھی ہے، ہم نے پھر ان میں وہ نبی بھیج دیا، انہی میں سے رسولا منہم، انہی کے اندر سے ایک رسول ان میں بھیج دیا، تاکہ وہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو پاکیزہ کرے، ان کو دین کی حکمت کی بات سکھائے، بات سیدھی ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ نے وہ تمام کام بیان ہی کر کے دکھا دیے، کتاب بھی نازل ہوئی، کتاب سکھائی، تزکیہ کیا، پاکیزگی کے راستے بتائے، وہ راستے کھول دیے جس سے پاکیزہ آپ رہ سکتے ہیں۔ اصول ہی، قوانین ہی، قواعد ہی بتائے جاتے ہیں نا۔ آپ کسی کو نہلانے نہیں بیٹھ جاتے کہ جی آؤ جی ہینڈ پمپ کے نیچے صابن لے لو اور میں تمہیں نہلاؤں، وہ امیاں والی حرکتیں نہیں ہوتی۔ رسالت کے معیار، رسالت کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ فارمولہ بتا دیتے ہیں کہ یہ طہارت کا یہ طریقہ ہے، اب آپ اسے چاہے اختیار کر لیں، چاہے اسے چھوڑ دیں، وہ تا قیامت ابد الآباد ایک ہی رہے گا۔ جو طہارت کے معاملات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، ظاہری بھی اور باطنی بھی، روح کی پاکیزگی، دل کی پاکیزگی، قلب کی صفائی، وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، جنابت کے معاملات، وہ سارا ظاہری وہ بھی اور باطنی بھی سارا بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، کر کے بتا دیا، غسل کر کے بتا دیا کیسے کرنا ہے، کتنا پانی چاہیے، تو ظاہری طور پہ بھی سارا کھول کے بتا۔ اس میں کوئی، اب آپ کر لیں غسل، آپ کر لیں وضو،
ختم ہو گئی بات. اب آپ یہ مت کہیں کہ جی ایک اور سکھانے والا یا ایک اور سکھانے والا یا ایک اور سکھانے والا یا ایک اور سکھانے والا اور ایک اور سکھانے والا آتا رہے تاکہ ہم یہ سیکھتے رہیں. آپ کو آلریڈی بتا دیا گیا ہے, آپ اس کو پڑھیں اور اس پہ عمل کریں. عمل کا دور ہے. اب یہ ایک اور نہیں آئے گا وآخرین منہم, یہ ہے لما یلقوا بہم نہیں ہوگا وہ, جو یہ بھی وآخرین منہم کہ جی بعد میں آنے والوں کے لیے ایک اور انہی میں سے, جیسے یہ مرزائیوں نے کی ہے نا اس کی تفسیر وآخرین منہم لما یلحقوا بہم, جو ابھی تک ظاہر اسلام میں داخل نہیں ہوئے وآخرین منہم, ان میں ایک اور انہی میں سے آئے گا قیامت کے نزدیک. کمال چھکا مارا بھائی. تو میں نے اس کو لکھا ہے, وہ جو کتابچہ سا ہے وہ کسی وقت آپ لے لیں, میں اس کو نیٹ پہ بھی اپلوڈ کروں گا کہ یہ ان کے جو عقائد ہیں یہ پتہ ہونے چاہیے. بڑی تیزی سے پینیٹریٹ کر رہے ہیں اور لوگوں کو بڑا گھماتے پھراتے ہیں. اس طرح کے بدعقیدہ لوگ جو ہیں قرآن شریف کی آیتوں میں ٹوسٹ لا کے نا وہ بدعقیدگی پھیلا رہے ہیں آج بھی بہت تیزی کے ساتھ. مرزائیت بھی, اور مرزائیت سے ملتے ہوئے اور بہت سارے لوگ پیدا ہو چکے ہیں جو رسالت کے دعوے کر رہے ہیں کھلے عام اور عام سے کہ جی رسول آتے رہیں گے, آ رہے اس وقت بھی موجود ہے. تو آپ کو یہ بنیادی باتیں پتہ ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حتمی طور پہ کس طرح آخری نبی قرآن شریف میں بار بار کہا گیا ہے اور ساری دلیلیں واضح کر دی گئی ہیں اور بتا دیا گیا ہے کہ جی کس وجہ سے ہم انہیں کہتے ہیں کہ جی آخری ہے اور ان کے بعد ضرورت ہی نہیں. وہ اتنا اتمام حجت کر دیا گیا ہے, اتنا کمپلیٹ معاملہ کیا گیا ہے کہ اس کے بعد ضرورت نہیں ہے. تو اس بات کو بار بار پڑھنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے ہے, ورنہ آپ کسی بھی چور بازار کے پاس بیٹھیں گے وہ آپ کو ڈبل مائنڈ کر دے گا, آپ کا ذہن خراب کرے گا. اور آئندہ آنے والی نسلیں تو بالکل ہی رسک پر ہے, کیونکہ معذرت کے ساتھ ہم جتنے بیٹھے نا ابھی اہل حلقہ, ہم بڑا شرماتے ہیں. اسی پیراں کل جانے ہیں جی, ساڈے پیر صاحب نے بتاتے اظہار کرتے ہوئے ذرا ڈرتے ہیں اپنی بھائی بہنوں میں, اولاد میں, رشتہ دار میں اس کا اظہار نہیں کرتے. تو بتاتے کہ جی شرم آ جاتے کہ جی لوگ کہیں گے جی یہ پیراں فقیراں کل جاتے ہیں, انہوں نے گل سنتا ہے. او بھائی جان آپ کو کیوں اس میں شرمندگی ہے؟ آپ انہیں کہیں کہ جی اب تو آن لائن ویڈیوز ہیں, سنیں, جو اعتراض ہو جو مسئلہ ہو وہ بتائیں کہ جی کون سی مشرکانہ بات ہے جو ہمارے یہاں کی جاتی ہے. ہم نے تو کل بھی میں نے محفل میں لوگوں دوستوں سے پوچھا, میں نے کہا جی 25 سال ہم لوگوں کو آپ کو بھی جاتے ہیں مزار و درباروں پہ ہو گئے, داتا دربار بھی جاتے ہیں, پاک پتن بھی جاتے ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں. آپ نے کب کس مزار پہ سجدہ کیا ہے؟ کب ہوا ایسا؟ کسی نے کیا ہے؟ خواہ مشہور ہے نا مزاروں میں جانے والے سجدے کرتے ہیں اور ان کے عقیدے اچھے نہیں ہیں, قرآن نہیں مانتے, نماز نہیں پڑھتے. وہ بھائی جان وہ تو بہروپیے ہوں گے, درس تدریس تو انہوں نے لیا ہی نہیں ہوگا, تو وہ پیروں وکیلوں کو اس میں کیا لینا دینا ہے؟ وہ تو چکر باز ہے, وہ تو ڈاکٹروں میں بھی ہوتے ہیں, اناڑی ڈاکٹر بھی ہوتا ہے, اناڑا وکیل بھی ہوتا ہے جی, اناڑا مولوی بھی ہوتا ہے, اناڑی اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا مسائل کا, وہ مسجد میں امام بنا ہوتا ہے. تو آپ سب کو ہی پکڑے نا, آپ صرف پیروں وکیلوں کو کیوں کہتے ہیں؟ جو کہیں سیکھنے سکھانے والے بیٹھے, درس تدریس والے, جہاں قرآن شریف باقاعدگی سے پڑھا جا رہا ہے, تفسیر سیکھنے کی کوشش ہو رہی ہے, آپ ان میں تو بیٹھے ہی نہیں ہیں کبھی. اعتراض برائے اعتراض ہی کرتے ہیں نا کہ جی مزاروں پہ سجدے ہو رہے ہیں. آپ کبھی گئے نہیں ہوتے مزار پہ, آپ نے کسی کی سننی ہوتی ہے مزارت پہ سجدہ ہوتا ہے, آپ تقریر میں کہتے تھے. فضول آدمی ہیں آپ, جاہل آدمی, آپ نے سیکھا ہی نہیں, اس معاملے میں پڑھے ہی نہیں آپ. اب جیسے میں مرزائیوں کے خلاف اگر بات کرتا ہوں نا, میں ایسے نہیں کرتا مولوی کی وجہ سے, میں مرزائیوں میں 2-3 سال بیچ میں بیٹھا رہا ہوں. آپ نے دیکھا ہے مرزائیہ آتے تھے, ان کی لائبریری میں جانا, میں نے اپنی وہاں نماز بھی پڑھی ہے, الگ ان کے ساتھ تو نہیں پڑھی. میں ربوہ بھی گیا ہوں, 2-3 دن وہاں رہا ہوں, ان سے سیکھا ہے, پوچھا ہے کہ جی کیا کہتے ہو. ان کا وہ جنت دوزخ بھی دیکھی ہے, ان کا میوزیم بھی دیکھا ہے, ہر چیز دیکھ کر میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ جی ان کے عقائد میں کتنی بدماشی ہے. چور ہے, بدماش. اور اگر میں نہ لکھتا اس بات کو, کتابچہ سا نہ بناتا, تو وہ مجھے مشہور کر دیتے کہ جی یہ ماشاءاللہ الحمدللہ احمدی ہو گئے ہیں. اس لیے میں نے کتابچہ لکھا اور انگلینڈ بھی پہنچا دیا, اور پاکستان میں بھی جتنے ان کے یہ جماعت خانے تھے سب کو دے دیا کہ جی یہ میری آبزرویشن ہے, اس پہ جواب دیں. آج تک کسی شیر کے بچے نے کوئی جواب نہیں دیا, کوئی جواب نہیں, کوئی بلا ہی نہیں بات ہے. انہوں نے کہا جی ہماری جماعت نے منع کر دیا اس آدمی سے دوبارہ نہیں ملنا. کیوں نہیں ملنا بھائی؟ ہمارے آفس میں بھی تھے ایک مرزائی تھے, بڑے اچھے آدمی تھے, میرے دوست تھے, تو بیٹھنا تھا, ساتھ کرسیوں پہ بیٹھتے تھے, تو وہ بڑے افسوس سے کہتے تھے کہ میں مرزائی ہوں. ہمارے ایک پروفیسر تھے
فزکس کے، وہ بھی مرزائی تھے، تو وہ کھلے عام کہتے تھے میں مرزائی ہوں، احمدی ہوں. تو میں ان کے ساتھ گیا بھی سیٹلائٹ ٹاؤن والے ان کے جماعت خانے میں، لائبریری میں، وہاں ان کا جمعہ ہو رہا تھا. میں نے وہاں بھی ایک سوال لکھ کے ادھر بھیج دیا جو وہ جواب دے رہے تھے. وہ بھائی صاحب بھی گڑبڑ ہو گئے، فارغ ہو گئے. میں نے کہا کہ جی یہ جواب کیوں نہیں دیا انہوں نے؟ میں نے کہا جی بعد میں ملتے ہیں، بعد میں ان سے ملتے ہیں. بعد نہ آیا، نہ ملے، نہ بعد میں. میں نے کہا یہ کیا مطلب ہے؟ کہتے رش بڑا تھا، پھر انشاءاللہ کوئی پروگرام بنا. میں نے کہا آپ بنا لیں پروگرام. تو میں نے کاغذ پہ جو سوال لکھا ہے نا وہ ان سے جواب لے کے مجھے دے دیں. کوئی جواب نہیں آیا، کچھ نہیں. چور بھاگ جاتے ہیں. تھوڑی سی آپ اللہ رسول کی سیدھی سی بات کریں ان کو کہ جی قرآن شریف میں تو یہ لکھا ہے، آپ یہ کہتے ہیں، کیا مطلب ہے بھائی؟ یہ مطلب ہے، وہ بھاگ جائیں گے تم دبا کے خامہ. بڑے مشہور ہیں جی، بڑے جی سیانے، بڑے علم والے ہوتے ہیں. وہ ہوتے ہوں گے بھائی جان، لیکن علم ہونا کوئی کافی نہیں ہے کہ آپ کا ایمان بھی ہوگا. الذین یؤمنون بالغیب ہے. کئی چیزوں کے آپ کو جواب ابھی ڈھونڈنے سے ملیں گے ہی نہیں. ابھی بودا ہے دماغ، ابھی عقل دانی نہیں، سمجھدانی نہیں. وہاں آپ کا عقیدہ چلے گا. میں آپ کو واضح بات بتاؤں، بڑی کڑوی بات. آج آپ اپنی عقیدہ اپنے اندر سے نکال دیں، عقیدہ، پیچھے بچنا ہی کچھ نہیں ہے ہی کچھ نہیں. اور جب پیچھے اور کچھ ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. آپ کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہے. آپ کا یہ عقیدہ ہے. اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو آپ نہ اللہ کو مانیں گے، نہ رسول کو مانیں گے، نہ کتاب کو مانیں گے. ختم ہو جائے گا. یہ آپ کے اندر ایک عقیدہ ہے، اس کی بنیاد پہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں، تب آپ اپنے عقیدے پہ پورے پکے اترتے ہیں. اگر آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ جی شیو جی جو تھے وہ پہلے آدی مانو ہیں اور پہلا انسان، اور وہ بھگوان بھی خود ہیں، عبادت اتنی کی کہ وہ بائی ہمسیلف ہی از اے گاڈ، وہی عقیدہ بن جائے گا. آپ اپنے اس عقیدے پہ ہی چلتے رہیں گے کہ پھر شیو بھگوان کے کتنے بچے ہوئے اور کون سی بیوی تھی اور اس کے بچوں میں کیا ہوا، آگے انکارنیشن کس کی ہوئی، پھر رام جی پیدا ہوئے اور پھر کرشن جی ہوا. وہ آپ اسی لائن پہ چل جائیں گے کیونکہ آپ کا بنیادی عقیدہ ہوگا شیو کے اوپر. بنیادی عقیدہ اگر آپ کا بدل جائے تو آپ اس پہ جائیں، تو آپ اپنے عقیدے پہ چلتے ہیں. آپ کے پاس کئی سوالوں کے جواب نہیں ہوتے، فی الحال ہیں بھی نہیں، ملیں گے بھی نہیں. ایک ٹائم لگے گا، سیکھنے کا دماغ ہوگا، پھر علمی حد تک آپ سیکھنا شروع کریں. ابھی ہر چیز کا علمی جواب ڈھونڈیں گے آپ بگڑ جائیں گے، گڑبڑ ہو جائے گی. آپ کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوگا. پھر آپ بڑا نعرہ لگائیں گے انسانیت بڑا مذہب ہے جی، انسانیت بڑا دین. تو انسانیت پہ میں نے کئی بار بات کی ہے کہ یہ انتہائی جھوٹ ہے جو انسان نے گھڑ لیا ہے کہ انسانیت بہت بڑا مذہب اور انسانیت بڑی اولین چیز ہے، فوقیت ہے انسانیت. یہ دنیا زمانے کا سب سے بڑا فراڈ اور جھوٹ ہے. کیونکہ انسان اتنا بودا، بدماش، بدکار ہے نا، وہ انسانیت کے نام پہ پتہ نہیں کیا کیا کرے گا. انسانیت کے نام پہ نا آپ سب سے پہلے آئیں گے بنیادی انسانی حقوق، اور بنیادی انسانی حقوق میں آپ ننگے ہوں گے سب سے پہلے کہ یہ میرا ذاتی حق ہے، میرا جسم ہے، میری زندگی ہے، میں جو مرضی کروں. میں شراب پیوں، میں سور کا گوشت کھاؤں، میں ننگا رہوں، میں شادی بے شک نہ کروں، کسی سے ناجائز ریلیشن کروں، عورت ہے یا مرد ہے. تو ابھی ہوتا ہے نا مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. مسلمانوں میں یہ بڑے سوال، عورت کو 4 شادیوں کی اجازت کیوں نہیں؟ میں تو کہتا ہوں کہ 8 کر لے. آپ کو روکا کس نے؟ وہ بھائی جان ترغیب ہے، ترغیب ہے. تو عورتیں بنا لیں اپنے رشتے. کس نے آپ کو کوئی لٹ مار رہا ہے؟ بنا لیں، پہلے بھی بنائے ہوتے ہیں. 2 3 4 تو اکثر اب کامن سی بات ہے. یہ میرا بوائے فرینڈ ہے، یہ میرا کزن ہے اور یہ میرا شوہر ہے. تو وہ تو ایسی کون سی انوکھی بات ہے کہ یہ بالکل ہی نئی بات بتائی میں. بھائی کئی عورتیں ایسی ہیں جن کے ایک سے زیادہ مردوں سے تعلق ہوتے ہیں. تو آپ باز تو آتے نہیں ہیں، لکھا ہو تو قرآن میں ہے کہ یہ غلط ہے. تو مرد بھی ایسے ہی ہیں کہ 2 2 3 3 4 شادیاں لکھی، وہ اس کو مس یوز بہت کیا، بہت غلط کیا. مس یوز کرنے کے لیے نہیں تھا. تو مقصد بات کرنے کا کہ کتاب میں تو ہدایت کی بات لکھی ہوتی ہے، لیکن آپ مانتے تو خود ہیں ورنہ چھوڑتے بھی خود ہیں، چھوڑتے بھی خود ہیں نا. تو بہرحال بہت ساری تفصیلیں. بنیاد چیز ہے کہ آپ کے اندر اگر آپ کا عقیدہ ہے تو آپ کو اپنے عقیدے کے مطابق چلنا ہے. اصول یہ ہے، آپ کسی کے عقیدے میں گھسیں گے آپ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے راستے الگ الگ کر دیے ہیں. قرآن شریف میں لکھ دیا کہ پہلے تم سارے ایک ہی امت تھے، لیکن تمہاری حرام توقیاں اس قسم کی تھی کہ پھر ہم نے تمہاری عبادت کے راستے بھی الگ کر دیے.
ہم نے تمہارے معاملات مولوی بھی الگ کر دیے، تمہارے رسالتی بھی الگ کر دی، کسی کے لیے کوئی نبی مبعوث کیا، کسی کے لیے کوئی راستہ بنا دیا، تم اس کو مانو، تمہاری عبادت گاہیں الگ کر دی گئی، کثرت سے ذکر کرو اللہ کا، اس میں پورے یہودیوں کو کہا جاؤ اپنی سینیگوگس میں عبادت کرو، جا کر اٹھاؤ تو پڑھو اسے، سورہ مائدہ میں بالکل ایسا ہی لکھا ہے۔ عیسائیوں کو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اٹھاؤ اپنی انجیل، جاؤ اپنے چرچ میں اور پڑھو اور مانو اس نبی کو جو تم جس کو کہتے ہو کہ ہم مانتے ہیں، اس کی ساری بات مانو۔ تو دنیا کے سارے عقیدے ان کو چاہیے کہ گیتا اٹھائیں، پڑھنے والے پڑھیں۔ اگر آپ اسے مذہبی کتاب کہتے ہیں، گیتا پڑھیں نا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ پھر اس ساری بات پہ عمل کریں جس کو رام جی نے کہا یا کرشن جی نے کہا یا کسی نے اوتار نے کسی نے کہا، آپ کریں، ختم ہو گئی بات۔ آپ ایمانداری سے اس پہ عمل کریں، سارا آپ کا اور میرا جھگڑا ختم۔ میں اگر مسلمان ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں، میرا کام ہے کہ میں کسی کے پھڈے میں ٹانگ نہ اڑاؤں، میں نمازیں پڑھوں، میں حج کروں، میں زکوٰۃ دوں، میں روزہ رکھوں، میں دوسرے کسی غیر مسلم کو نہ لے کے لٹ لیتا ہوں تنو بھی روزہ رکھنا چاہیے، تو بھی نماز پڑھ جا کر تو مسلمان ہو جائے۔ کر رہے ہیں تو آپ ایک احمقانہ حرکت کر رہے ہیں، کرتے رہے، آپ کرتے رہے، بہت اچھا کر رہے ہیں، اس سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، بہت اچھا ہو رہا ہے۔ جو پہلے سے موجود ہیں پہلے تو انہیں تو سیدھا کرو، پہلے وہ خود تو سیدھے ہو جاؤ۔ چلو ایک اختلافی مسئلہ ہے، آپ کریں تبلیغ بھائی، باز نہ آئیے گا، لیکن دوسروں کو اپنے عقیدے پہ لے جاؤ۔ آپ اپنے گھر میں شوہر بیوی کو اپنے عقیدے پہ نہیں لا سکتا، لا سکتا ہے، یا بیوی کی پرائیویسی ہمیشہ رہتی ہے، میاں بیوی ہمیشہ ایک سوچ رکھتے ہیں، ہمیشہ ہر بات میں، جھوٹ ہے بھائی۔ بیوی اپنی ایک مخصوص سوچ رکھتی ہے اپنے اندر، شوہر ایک اپنی مخصوص ذاتی پرائیویسی رکھتا ہے ہمیشہ، ساری زندگی کا ساتھ ہونا، 50 سال ساتھ رہ لیں تب بھی ان کی پرسنل لائف پرائیویسی رہتی ہے۔ آپ اس کے خلاف بات کریں، جھگڑا ہوگا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ بڑی انڈرسٹینڈنگ ہو نا، باپ بیٹے میں، ماں بیٹی میں، بے حساب انڈرسٹینڈنگ، لیکن ان کی پرائیویسی ہوتی ہے، پرسنل لائف ہوتی ہے۔ آپ اسے ڈسٹرب کریں گے، ماں بیٹی میں جھگڑا ہو جائے گا، باپ بیٹے میں جھگڑا ہو جائے گا، میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے گا۔ پرائیویسی موجود رہتی ہے، وہ آپ کے اندر کہیں ہوتی ہے، آپ اس کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے۔ اور میاں بیوی کو پتہ ہوتا ہے، جو کمپرومائزنگ میاں بیوی ہوتے ہیں نا، ہنسی خوشی رہنے والے ہیں، ہیپیلی میرڈ، وہ اصل میں اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم نے اس کی دکھتی رگ کو نہیں دبانا، یہ اس کی لمٹ ہے، اس پہ اگر ہم نے بات کی تو یہ بگڑ جائے گا، معاملہ خراب ہوگا، جھگڑا ہوگا۔ وہ اس پہ کمپرومائز کر جاتے ہیں کہ نہیں اس معاملے کو چھوڑ دیں، ایسا کرتے نہیں کرتے۔ آپ کہیں نہیں یہ تو میری بھی ضد ہے، پھر میں تو بنا کے رہسا، گڑبڑ ہے بھائی، جھگڑا ہی ہے، طلاق ہی ہوگی، آج نہیں تو کل ہو جائے گی، زیادتی ہوگی۔ تو آپ مذہبوں میں بھی ایسے ہی کوئی رویہ رکھ لیں کہ ایک بنیاد ہوتی ہے۔ اب جیسے سدگرو کی میں بات کرتا ہوں نا، آدمی سیان ہے، بہترین آدمی، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ کو کہیں کہ جی پھر جب ایک آدمی کی پرائیویسی ہے اور ایک آدمی آپ کہتے ہیں لبرل ہے اور انسانیت مذہب ہے، تو گائے اگر ذبح کرتا ہے مسلمان تو وہ اس کا بھی بنیادی رائٹ ہے، کہتے ہیں نہیں یہ تو وہ غلط کرتا ہے، گائے کو تو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ تو پھر سوال کرو کہ پھر آپ ہندو ہی ہیں نا، آپ کی دکھتی رگ پہ ہاتھ پڑ گیا نا، ختم ہو گئی بات، ٹھوس ختم، بڑا دعویٰ تھا میں بڑا آزاد ہوں، ایسی تیسی پہ گیا، ایسا نہیں۔ حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی بڑی خوبصورت مثال ہے اس کے اوپر، بہت خوبصورت، کیونکہ وہ تو ایک نمبر آدمی تھے نا۔ میں آج کے قادریوں کی بات نہیں کر رہا جو 100 روپے میں 1000 ملتے ہیں، میں تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی بات کر رہا ہوں۔ ان کا ایک مشہور واقعہ مشہور ہے، ایک بہت اعلیٰ، ایک درویش تھا، ایک کلندر صاحب تھے، اور وہ نماز سے آ رہی ہوتے ہیں ایسے، وہ ذرا مذہوب ٹائپ، تو یہ بڑی پابندی سے نماز پڑھتے تھے، یہ تو بڑے عالم دین تھے، قرآن بھی تلاوت کرنی تاکید کے ساتھ، رات کو کثرت نوافل کرنی، بڑے تہجد گزار پرہیزگار، نماز روزہ بالکل کبھی نہیں چھوڑنا حضرت پیران پیر نے۔ یہ وضو کر کے جب کھڑے ہوئے نا تو وہ مسجد کے باہر ایک وہ ملنگ صاحب آ کے کھڑے ہوئے، کہتے ہیں کہ جی تیری تعلیم کا کیا فائدہ ہوا، اب تک نمازوں میں ہی ڈھونڈ رہا ہے رب، نماز کے بغیر اللہ نہیں ملتا، وہ تیری شارک سے زیادہ جو قریب ہے وہ نماز کے بغیر تیرا ساتھ نہیں دیتا، یہ دیتا ہے جی بالکل دیتا۔ نماز کہ جی کسی راستے پہ تو رہنا ہے، کسی مشرق پہ رہنا ہے، کوئی طریقہ کار ہے،
کیا پھر تو تم پابند ہو نا، اسیر ہو، جکڑے ہوئے ہو، زنجیر میں ہو، آزاد نہیں ہوئے ابھی. عبادت تو تب ہوتی ہے جب بندہ آزاد ہو جائے، بالکل آزادی سے. کہا آپ تو آزاد لگتے ہیں مجھے. کلندر صاحب نے کہا ہاں جی میں تو آزاد ہوں. میں کسی پابندی سے اس کو یاد نہیں کرتا. میرے اندر باہر چار چبیرے موجود ہیں، مجھے کسی نماز روزے سے نہیں ملتا، وہ مجھے اس کے علاوہ بھی ملتا. کہا آزاد آدمی تو کچھ بھی کر سکتا ہے. ہاں جی کر سکتا ہے، آزاد میں تو کوئی پابندی نہیں. بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا آؤ پھر میرے ساتھ نماز پڑھو. آزاد آدمی تو اپنی ول ہے نا، آپ کسی کی پکڑ جکڑ میں ہے ہی نہیں. تو آپ اپنے نفس کی پکڑ جکڑ میں بھی نہیں ہے، آپ کو وہ نہیں روکتا. تو آ جائیں ولنگلی، میرے کہنے پہ ذرا دوستانہ وضو کریں، نماز پڑھ کے دکھائیں. وہ آگے ٹھوس ہو گیا، کہتا یہ تو مجھ سے نہیں ہوتا. کہا پھر آپ اسیر ہیں، آپ آزادی کے جکڑے ہوئے، آزادی کے پھندے میں ہیں. آپ آزاد ہوئے نہیں، آپ آزادی کے جکڑ میں، زنجیر میں آ گئے. کوئی آدمی آزاد نہیں، کسی نہ کسی مشرب پہ ہوتا ہے. کوئی مشرب آزاد نہیں. انسان ایسا ہے نہیں، بشر ایسا ہے ہی، وہ کسی نہ کسی مشرب پہ آ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے میں آزاد ہو گیا، وہ ایک اور جکڑ میں آیا ہوتا ہے. آزادی اس کے مقدر میں ہے ہی، کسی نہ کسی مسلک پہ جاتا ہے. تو بہرحال ان باتوں کو سیکھتے رہنا چاہیے، بار بار دہراتے رہنا چاہیے. میں کوشش کروں گا کہ وہ کتاب بھی جو ہے نا، جو کتاب جیسا میں نے لکھا تھا پہلے، بہت 20-25 سال پہلے کی بات ہے، 20 سال پہلے، تو میں اس کی تصویریں لے کے نیٹ پہ لگاؤں گا. تو وہ آپ ایسی بھی اگر لینا چاہیں تو اب لے لیں، کچھ پڑھی ہوں گی میرا خیال ہے چھپی ہوئی. اور اس کو آپ ذرا پڑھیں، اس کو آپ دیکھیں کہ اس میں کیا لکھا تھا. کیونکہ آئندہ آنے والی اولاد کو یہ باتیں ضرور بتائیں. اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں. انہیں کہیں سیدھا راستہ سیدھا ہوتا ہے. آپ اگر اپنے گھر میں بیٹھ کے ایک عقیدہ بنا لیں، آپ بچے باہر جاتے ہیں، لڑکے لڑکیاں کالج اسکول نوکری کاروبار کرتے ہیں، دوسرے ملکوں میں پھر رہے ہیں، وہاں رنگ برنگے لوگ ملیں گے بہت سارے. وہ الٹی سیدھی دلیلیں دیں گے، الٹی سیدھی بات کریں گے. تو وہ کچا ذہن ہوگا، پختہ نہیں ہوگا، وہ سیکھا بھی نہیں. ابھی ہمارے بچے ریگولر قرآن تو نہیں پڑھ رہے نا، تو اپنے اسکول کالج تو ہم ریگولر بھیجتے ہیں، لیکن ہم ان کو قرآن حدیث باقاعدہ نہیں پکڑ کے بٹھاتے کہ جی آؤ اور لازمی کرنا ہے، ایسی تیسی تمہاری محفل میں جاؤ. ہم شرمیلے کہتے نہیں جی میرا بچہ تھوڑا اس سے نہ بھاگتا ہے، وہ پیروں سے ذرا اوائڈ کرتا ہے. اس کا مطلب آپ کمزور ہے. آپ اپنی اولاد کی وہ تربیت نہیں کر سکتے، یا آپ کو عقیدہ نہیں ہے کہ ہم سیدھے راستے پر ہیں. دونوں میں سے ایک مسئلہ ہے، دونوں میں سے ایک بات ہے. آپ کو یقین ہی نہیں ہے کہ یہ راستہ سیدھا ہے جس پہ آپ خود چل رہے ہیں، 30-40 سال سے چل رہے ہیں، راستہ کا پتہ نہیں، کنفرم نہیں ہوا. تو چلو آپ کی مرضی ہے. جب رنگ برنگے لوگ ملیں گے، رنگ برنگے عقیدے بنیں گے، رنگ برنگے سوچ پیدا ہوگی، تتر بٹیر ہو جائے گا. مرزائی یا مرزائیوں جیسے بہت سارے مارکیٹ میں پڑے، اور وہ آپ کو کنونس کریں گے کہ جی ایسے نہیں، ایسے ہوتا ہے. باقیوں کو سارے زمانے کو گالیاں دیں، اور وہ کہے گا جی میرا عقیدہ ٹھیک ہے. اب بالکل ٹھیک ہے، وہ اس کا بشری حق ہے، وہ سیکھے، دوسرے کی بات سنیں، اپنا عقیدہ بنائے، بالکل اس کا حق ہے. آپ اس عقیدے کو ان سے ڈسکس کریں گے. آپ جس عقیدے پر ہیں ہمیں بھی بتاؤ، کیسے، کس طرح، کون سی آیت، بڑا معاملہ جو آپ کے ذہن میں ہے وہ قرآن کی کس آیت سے کیسے ثابت ہے. وہ آپ کو اپنی بات بتائے گا، آپ اسے اپنی بات بتائیں گے، دونوں میں جو کامن بات ہوگی اس پہ ایگری کر جائیں گے. اصولی بات ہے نا. ایسے نہیں ہوگا کہ آج میں کل ساری پتہ لگ گئی، ایسے نہیں ہوتا. آپ جب سوسائٹی میں رہتے ہیں، ایک معاشرے کے اندر ہے، تو آپ کو کنونسنگ ہونا چاہیے. یا تو کنونس ہو جائے یا دوسرے کو کنونس کریں گے آپ، ورنہ سوسائٹی چلتی نہیں. میاں کہے میں اپنی زندگی گزاروں گا، بیوی کہے میری اپنی زندگی ہے، میری مرضی، میں جو مرضی کروں گا. ایک دن رشتہ نہیں چلے گا، ایک دن نہیں چلے گا. چل جائے گا، چلے نہیں چلے. بیٹا کہے جی باپ کو میں اپنی مرضی ہے جی، میں بڑا ہو گیا، میری زندگی ہے. باپ کہے گا بسم اللہ، وہ راستہ ہے، دروازہ کھلا ہے، باہر تشریف لے جائیں، اپنی زندگی ادھر گزاریں، اس گھر میں میری مرضی چلے گی، ورنہ جھگڑا ہوگا. ایسے نہیں ہوتا. یہ ہوائی باتیں ذہن میں آ جاتی ہے، میری اپنی لائف ہے جی میں کر سکتا. ایسے نہیں ہوتا. آئلی نظام ہوتا ہے، خاندانی نظام ہوتا ہے، سوسائٹی میں آپ رہتے ہیں، اس کی پابندیوں میں آپ کو رہنا ہوتا ہے. آپ مادر بدر آزاد نہیں ہوتے.
انگلینڈ میں ابھی ہمارے وہ بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ جی یہاں برہنہ لوگوں نے نا بالکل الگ ننگے ہو کے ریلی نکالی ہے کہ جی بنیادی انسانی حقوق ہیں، ہم ننگے ہو سکتے ہیں، ہم ریلی نکالیں، عورتوں مردوں نکال. کہتے ہیں اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سڑے بھسے کالے بدشکل قسم کے لوگ بھی جو تھے نا اب وہ ٹرینڈ پہ آ گئے اپنی 2 ٹکے کی ویڈیو بنوانے کے لیے بالکل الگ ننگے ہو کے بسوں میں سوار ہو جاتے ہیں، گاڑیوں میں چل رہے ہیں، سڑک پہ چل رہے ہیں، تو لوگ انہیں برا ہی کہہ رہے ہوتے ہیں. اب وہاں قانون بڑا سخت ہے کہ آپ کسی کو ہاتھ نہیں پکڑ سکتے کسی کا. برطانیہ میں، پاکستان میں تو گولی مار دی ہوتی، کہتے ہیں نہیں بھائی کپڑے پا نہیں، ورنہ شہباز شریف کے کپڑے پہن کیونکہ وہ تو اتار چکا ہے. کپڑے اتارنے کی بات ہوتی ہے، کیوں کر رہا ہے کپڑے اتار کے تم بٹی بنیاد اندر سے نکلے گی، پتہ نہیں کیا ہو. باہر مقصد بات کرنے کا یہ کہ آپ معاشرے میں پابندیوں کے اندر رہتے ہیں، یہی سویلائزیشن ہوتی ہے. آپ اپنی مرضی نہیں چلاتے، ورنہ پھر اگر ایسی بات ہے تو دوسرے کو بھی اپنی مرضی چلانے دیں. اگر شوہر کہے جی میں اپنی مرضی چلاؤں گا، الرجال قوامون علی النساء، قرآن شریف میں لکھا ہے میں عورتوں پہ اپنی مرضی چلاؤں گا، تو عورتوں کو بھی پورا ہی حق دیا اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنی مرضی چلا لے. پھر آپ کہیں جی میں باہر جا کے جو مرضی کروں، دوسری عورتوں سے رابطے کر لوں، تو بیوی کو بھی یہ حق دے دیں پھر آپ کہ وہ اپنی مرضی سے دوسرے مردوں سے رابطہ کر لیں. پھر آپ کو کیسا لگے گا؟ مزہ آ جائے گا آپ کو. آپ کتنے بولڈ ہیں، آپ اتنے لبرل ہیں. ایسے نہیں. وہ جیسے میں آپ کو بتاؤں، ابھی میں سنجے دت کی ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایک کلپ آیا ہوا تھا. سنجے دت کو جانتے ہیں کیا؟ محمد بن قاسم کو جانتے ہیں؟ شکر ورنہ ہو سکتا ہے آپ مسلمانوں کو نہ جانتے ہو، لیکن سنجے دت کو اور سلمان خان کو آپ نہ جانتے ہو، عامر خان کو، شاہ رخ خان کو، امیتابھ کو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا، اتنے کافر تھوڑی ہیں ہم. تو سنجے دت بڑا کمال آدمی ہے، وہ ماں مسلمان تھی کہیں شاید، تو بہرحال وہ تھی یا نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ جی اگر آپ کا بیٹا کہے آپ کو آ کر کہ جی میں نے کسی لڑکی کو پسند کر لیا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ کہا ٹھیک ہے، میں کہوں گا اوکے ٹھیک ہے کوئی بات. وہ اینکر بھی عجیب تھا، اس نے کہا کہ بیٹی اگر یہ بات آپ کو بتائے کہ جی میں نے کوئی بوائے فرینڈ دیکھی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں اسے بھی کہوں گا اوکے ٹھیک ہے، لیکن ہو سکتا ہے مجھے 5 سال پھر جیل جانا پڑے کیونکہ میں اس کو تو پکڑوں گا بھائی کہ بیٹی ہے، تیرے تو معاملات کچھ اور ہے. تو عورتوں کے معاملے میں تو بھائی آپ ریجڈ ہو جاتے ہیں، مسلمان ہیں یا ہندو ہیں جو بھی ہیں، آپ لوگ پٹھے ہو جاتے ہیں فوراً. آپ بیٹے کو پورا حق دے رہے ہیں. ابھی لڑکوں کو موبائل دے رہے اور لگا رہتا ہے ہر وقت شریر یا کمینہ جا مائیں چپ کر کے ٹھس جائے گی، لیکن لڑکی کے ہاتھ میں موبائل ہو تو وہ کہتے ہیں کہ موبائل کیوں استعمال کرو، اس کو وہ پوری اجازت نہیں ہوتی. دوبارہ اچھا ہی ہوتا ہے نہ بھی کریں، کسی کو بھی نہیں ہونی چاہیے. اولاد کا کام نہیں ہے بچوں کا موبائل یوز کریں، بہت کم استعمال کریں، ایکسیس دیں انہیں چھوٹا موٹا ٹو دا پوائنٹ، بلکہ کوئی ضرورت نہیں. ورنہ موبائل بالکل بند کریں. اپنی فیملی اگر آپ نے ٹھیک کرنی ہے موبائل بند کریں اولاد میں سے. ٹین ایجرز کو تو بالکل سوال نہیں. پہلی تو بات ان کی آنکھیں خراب ہو جائیں گی لازمی، بھیڑا غرق ذہنی مریض ہو جائیں گے، گارنٹی ہے یہ ہوں گے. کیونکہ میں نے موبائل جب سے یوز کیا یہ 2 سال ہوئے تو میری آئی سائٹ بھیڑا غرق ہو گئی، مجھے رہنے کی ضرورت پڑ گئی. ورنہ میری آئی سائٹ 6/6 تھی بالکل. 2 سال پہلے میرا ٹیسٹ ہوا تھا تو بالکل دور اور نزدیک دونوں بالکل 6/6. ابھی کورونا آیا، گھر میں بیٹھے وہ موبائل پہ کتابیں پڑھنے کا وہ ہوا اور ویڈیوز، آئی سائٹ کی تباہی لگی بیڑا کرتے. تو آپ مت کریں یہ پابندیاں ہوتی. تو سویلائزیشن کی بات تو میں اصل میں کر رہا تھا کہ آپ اس میں پابندیاں رکھتے ہیں آپ اپنے اوپر بھی، اور پھر آپ ایک مثال بنتے ہیں کہ جی چونکہ میں کئی چیزوں کا پابند ہوں، میں سیکریفائس کر رہا ہوں کئی چیزوں کو، تو آپ کو بھی فیملی سسٹم چلانا ہے تو آپ کو کرنا ہو. اپنی پسند ناپسند آپ ایک وقت نہیں چلا سکتے. سوسائٹی میں رہنا ہے اس کے حساب سے چلیں گے، آپ اچھل کود نہیں کریں گے. ابھی لکھا ہے نا قرآن شریف میں 2 3 3 4 شادیاں کرو شادی. قرآن شریف میں تو لکھا ہے کسی کا پیو نہیں ختم کر سکتے. لیکن آپ کی سوسائٹی میں یہ بات پاپولر نہیں ہے، یہاں پسندیدہ نہیں ہے، آپ کے لا میں یہ بات نہیں ہے، تو آپ یہاں نہ کریں. آپ ہوش میں رہیں، انسان کے پتر بنے، آپ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں، آپ اسی کے حصے میں بن کے رہیں. آپ یہ نہیں لبرٹیاں لے سکتے. ہاں ایکسٹریم کنڈیشنز میں جب بہت سارے حالات خراب ہو. اب کل کی پرسوں کی بات بتاؤں، ہمارے ایک عزیز ہیں، وہ اپنے ایک اور عزیز کا بتا رہے تھے کہ جی خود کھانا ہی رہتا ہے ہر ٹائم یہاں بیوی کا، بچے جوان ہو گئے
لیکن میاں بیوی ایک دوسرے کو ایک آنکھ نہیں، مار پیٹ تک ہوتی ہے، چیخ پکار کے، وہ اچھے پڑھے لکھے بہت پیسے والے لوگ ہیں، اس کے باوجود ان کی میرٹل لائف پیڑا ہی غلط۔ میں نے انہیں کہا کہ جی قرآن شریف کے حساب سے تو بالکل انہیں الگ ہو جانا چاہیے تھا، قرآن شریف میں تو واضح لکھا ہے کہ تم اگر اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے تو تمہیں الگ ہو جانا چاہیے۔ یہ تو وہ ناجائز کر رہے ہیں، بالکل برا، اور بچوں پہ برا اثر ڈال، یہ تو ہر چیز پہ ان کی پکڑ ہوگی، انہیں کیوں نہیں الگ ہوتے، وہ طلاق کیوں نہیں لیتے؟ نہیں جی بس وہ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی، ضرورت نہیں ہے۔ تو طلاق کے معاملے کو بھی بڑا غلط نیگیٹو، ایک معاشرے میں ایک نیگیٹو چیز مشہور ہو گئی، طلاق بڑی نیگیٹو چیز ہے۔ ان فیکٹ اٹ از ناٹ نیگیٹو، معاشرے کی ایک ضرورت کی چیز ہے کہ آپ اگر اللہ کی حدود سے تجاوز کر رہے ہیں یا سمجھ رہے ہیں کہ ہو جائے گا، پھر آپ طلاق لے لیں، پھر آپ دوسرے کپل کے ساتھ اپنے اسپاؤس کی تباہی نہ لگائیں، نہ مرد لگائے نہ عورت لگائے۔ کئی بار ہوتا ہے عورتوں کو دوسرے مرد پسند آ جاتے ہیں تو وہ کیوں بیٹھی ہے وہاں، چلی جائے دوسرے کے پاس، ختم کر دے۔ کیوں وہ چوروں کی زندگی گزار رہی ہے، کیوں اپنے مرد کے ساتھ چیٹنگ کر رہی ہے، بدماشی کر رہی ہے؟ بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ شادی نہیں کروں گی، باقی ریلیشن سارا ٹھیک ہے، آئی لو یو ٹو ضرور ہے، تو چور بازار ہے۔ مرد بھی اگر ہے وہ بیوی کے ساتھ نہیں ہے، اس کے معاملات نہیں بنتے، تو وہ اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ زیادتی کے لیے اس کو رکھا ہوا کیوں؟ قرآن شریف میں منع ہے کہ تم انہیں اگر روکتے ہو زیادتی کرنے کے لیے تو تم غلط کرو، انہیں روکو احسن طریقے سے اپنے ساتھ، کہ وہ تمہارے ساتھ پولائٹلی رہے، بالکل برابر کے معاملات میں، ماحول میں، محبت کا ایک ماحول۔ زیادتی کرنے کے لیے اپنے پاس مت روکنا چاہیے، میں انہوں سیدھا کرساں ذرا، طلاق دے دی تو ادھر نس جانا ہے، آزاد نہیں میں کرنا، ذرا دبا کے پھنسا کے رکھوں، طلاق بھی نہیں دوں گا، بساؤں گا بھی نہیں۔ وہ گاندھی صاحب کی میں سن رہا تھا، بڑا اچھا آدمی ہے اس کام میں، وہ طلاق کا معاملہ بیان کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں تو جب میاں بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے نا طلاق دینے کے بعد، تو شوہر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نہ صرف بیوی کو طلاق دو بلکہ اس کے ماں باپ، بھائی بہن، پورے خاندان کو طلاق دے دو، وہ اتنا تباہ ہوتا ہے کہتے اس کی 7 نسلوں کو وہ چاہتے ہیں طلاق ہو جائے۔ قرآن شریف میں اس طرح طریقہ نہیں، الگ طریقہ، لیکن معاشرے میں بگاڑ آ چکا ہے، اب کس چیز کو روئیں گے؟ بات کرنے کا مقصد یہ کہ سویلائزیشن میں جو آپ رہتے ہیں تو آپ پابند رہتے ہیں، ورنہ آپ سویلائزیشن سے باہر ہو جاتے ہیں، آپ اس کا حصہ نہیں ہوتے۔ عقیدے سے باہر ہوتے ہیں تو آپ اپنے مذہب سے باہر ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہے بڑا پکا ہے، بڑا پختہ ہے، آپ اس پہ شکر ادا کریں، اس عقیدے کو مضبوط کریں، آپ دوسرے کے کھڈ میں انگل مت دیں کہ جی میں اس کا عقیدہ ٹھیک کروں گا، اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ہو سکتا ہے بھائی جان آپ کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، آپ کو بھی تو ایک قیافے پہ بیٹھے ہیں نا، آپ کے ایک عقیدے بھی آپ سارا معاملہ سیکھ رہے ہیں نا، آپ کہیں نہیں میں تو بالکل سیدھا چل رہا ہوں، تو سارے یہی سکھا جاتے ہیں، ہم بالکل سیدھے ہیں، باقی سب چور بیٹھے ہیں۔ پوری دنیا میں آپ ذرا ایک بار پھر کے تو دیکھیں، کنویں کے مینڈک بنے رہیں گے تو آپ کو اپنا عقیدہ لگے گا، باقی عقیدے آپ نے سنے کب ہے؟ باقی کی بات تو آپ کا حوصلہ ہی نہیں ہے نا کہ آپ سن لیں، سنے ہی نہیں ہے، سنیں گے تو آپ میں حوصلہ پیدا ہوگا کہ جی ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ ابھی ہمارے یہاں ایک بچی آتی ہے غیر مسلم، تو اس کی اماں نے ایک عجیب بات بتائی کہ جی وہ بچی ہماری ہے، وہ اسکول میں ایک پڑھتی فلانے میں، تو ہم نے اسے بتایا کہ جی ہندو بچی ہے، کہتے ہیں نہیں ناظرہ تو پڑھنا پڑے گا۔ ایمان سے میں بات کر رہا ہوں، قرآن شریف سامنے پڑھا، گاندھی پڑھا، یہ ناظرہ تو مست ہوتا ہے تو پڑھنا پڑے۔ بچی کو کل اسائنمنٹ ملی ہوئی تھی، میں نے ہی اس کو لکھ کر دی ہے کہ جی بسم اللہ لکھیں، اس پہ رنگ بھریں، میں نے لکھ کے دی، پھر ہوم ورک تھا بچی کا، ہندو ہے، اگر اس بچی کے ہاتھ سے وہ بسم اللہ لکھا ہوا کاغذ گر گیا تو آپ کہیں گے گستاخی ہو گئی، توہین ہو گئی، بے حرمتی کر دی۔ اور چور کے پتروں کر کیا رہے ہو تم؟ قرآن زبردستی انہیں پڑھا رہے ہو، قرآن کی آیتیں انہیں لکھ کے زبردستی دے رہے ہو، اس میں رنگ بھرے، ہے ہندو اور پکے پورے ہندو ہیں، بالکل مسلمان ہونے کے کوئی موڈ میں نہیں، پرانے ہندو ہیں اور رہنا چاہتے ہیں ہندو۔ آپ ماں میں لگتے ہیں کہ نہیں تو مسلمان کیوں نہیں جاتا، مسلمان کیوں نہیں جاتا، وہ تو کچھ سجدہ کرتے، شرم نہیں آتی؟ یار کمال ہے، شرم تمہیں آنی چاہیے، اس کو منع کیوں کر رہے؟ وہ ہونا ہوگا خود ہو جائے گا نا، وہ 4 چبیرے سے اذانیں سن رہے ہیں دن رات، تہجد کی اذان بھی، فجر سب سن رہے ہیں، قرآن ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے۔ آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں وہ آئی تھی، بلکہ خاتون محفل ہی ہو رہی تھی، وہ ہندو تھی، ہم سپارہ پڑھ رہے تھے، وہ بیچاری ڈر گئی اس بات پہ کہ یہ تو بھائی بڑا اسلامی قسم کا ماحول ہے، تو وہ ان کو کہہ کے کہ جی ذرا ہم بڑے ڈرتے ہیں اس بات سے کہ پڑھنا تو پڑتا ہے لیکن پھر مجبوری ہے، وہ
ہم کہیں کہ جی ہم قرآن نہیں مانتے اور نہیں، تو وہ گستاخی ہو جاتی ہے کہ جی اس نے توہین کر دی. یہ بڑا ڈرتے ہیں بیچارے، بڑا گندا کتا کا ماحول ہو گیا ادھر، بڑی بدماشی مچی ہوئی ہے. کوئی بدماشی انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ پھر ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو اس ساری چیزوں کو آپ اوائڈ کریں گے جب آپ اپنے عقیدے پہ رہیں اور اسے مت خراب کریں. دوسرے کے عقیدے کو ماننے کی حوصلہ ڈالیں اپنے اندر. اگر آپ خود آزادی لے رہے ہیں تو دوسرے کو بھی آزاد ہونے کا حوصلہ رکھیں، وہ بھی آزادی مانگے گا پوری. تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بعثت ہونا، لوگوں کا تزکیہ کرنا، انہیں کتاب سکھانا، حکمت سکھانا، جس کے نصیب میں وہ آ گیا وہ سیکھے. اب جس بد نصیب کے حصے میں نہیں آیا، آپ اس کو کیا لٹ لے کے ماریں گے؟ کیا کریں گے؟ آپ اسے بندوق اٹھا کے چلا دیں گے اس کے اوپر، یا وہ آپ پہ چلائے گا؟ کیا کریں گے اور کب تک کریں گے؟ جیسے گستاخیاں ہو رہی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کبھی ناروے میں ہو رہی، کبھی فرانس میں ہو رہی، کبھی ادھر ہو رہی، کبھی میڈیا میں ہو گئی، کبھی پاکستان میں ہی کوئی ہو گئی. آپ خدک جاتے ہیں، بدک جاتے ہیں، اچھل جاتے ہیں، لبیک لبیک ہو جاتی ہے، بہت کچھ ہو جاتا ہے. اپنی گاڑیاں توڑ دیتے ہیں، اپنی بلڈنگوں کو آگ لگاتے ہیں، راستے بند کر کے کھڑے ہوتے. کب تک کریں گے آپ؟ آپس کا سوال کب تک کریں گے؟ 1.5 ارب آپ ہیں، باقی 7.5 ارب باقی دنیا ہے غیر مسلم. 7.5 ارب لوگوں سے مطلب ٹیکتے لگاتے رہیں گے، کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کوئی کبھی کوئی. آپ ان سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کیوں کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تکریم کریں گے یا قرآن کی؟ آپ نے یہ ایکسپیکٹ کیوں کیا ہے؟ یہ امید آپ نے کیوں لگائی ہے؟ مطلب سرے سے مانتے نہیں ہیں تو آپ نے ان سے یہ امید کیوں رکھی ہوئی ہے کہ وہ عزت کریں؟ بھائی جان آپ کو یہ بالکل اس پہ سیٹل ہو جانا چاہیے تھا کہ یہ عزت نہیں کریں گے. کرنی ہوتی تو جھگڑا ہی موقع ہوتا، یہ مسلمان ہی ہوتے نا. غیر مسلم ہونے کا تو مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی تقریب کرے گا نہیں، انہیں نبی مانے گا، رسول نہیں مانے گا، قرآن شریف نہیں مانے گا، اللہ کو ایک نہیں مانے گا. تو آپ اس بات پہ سیٹل ان کی نہیں ہو رہی. آپ جنگ کریں گے، لڑتے رہیں گے اسی بات پہ. وہ تو ضد بازی میں کریں گے روز. آپ اپنے ہی روز ملک بند کرتے رہیں گے، پاکستان کی گلیاں بند کریں گے، بنگلہ دیش کی بند کریں گے، کدھر کی بند؟ کیا کریں گے؟ کیوں کرتے ہیں؟ آپ انہیں کہیں گے بھائی آپ کا تو دماغ ہی ایسا ہے، سمجھ گئے اس بات کو کہ آپ نے نہیں مانا، تو آپ کو یہ برا لگنا بھی بند ہو جائے اور نہ گستاخی پہنچے گی وہاں تک. وہ اتنی بڑی ہستی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہاں کس کی ضرورت ہے کہ گستاخی پہنچ جائے کسی کمینے کی، بے شرم کی؟ جن کو محمد کر دیا، جن کی تعریف ایسی اللہ تعالیٰ نے کر دی کہ وہاں اس تعریف کے بعد تعریف ممکن نہیں ہے. ہاں گستاخی پہنچتی کیسے ہے، وہ کیسے سکتا ہے؟ یہی عقیدہ رکھنا کہ وہاں گستاخی ہو سکتی ہے، یہی بات گستاخانہ ہے. یہی گستاخانہ سوچ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ شان رسالت میں گستاخی ہو سکتی ہے، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتی ہے، یہی گستاخانہ سوچ ہے. وہاں ہو ہی نہیں سکتی، وہ مرتبہ ہی بہت بڑا ہے. لیکن بہرحال میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ اپنے فل زور سے اپنا پورا عقیدہ آزما رہے ہیں، چلا رہے ہیں، پریکٹس کر رہے ہیں، پھر باقی بھی کریں گے لازمی. اس پہ بات پہ اس پہ آ جائے نقطے پہ، نہیں آئیں گے تو پھر جھگڑا کرتے رہے، رزلٹ کوئی نہیں آنا انشاءاللہ. جیسے پاکستان ہے نا، ابھی کوئی حکومت آ جائے، فوجی بیٹھ جائے، آ کے نواز شریف بیٹھ جائے، شہباز بیٹھ جائے، عمران خان بیٹھ جائے، لبیک والے بیٹھ جائیں، پرویز الہی بیٹھ جائے، پیپلز پارٹی آ جائے، امن نہیں ہونا. مہنگائی رہے گی اپنی جگہ، چور بازاری اپنی جگہ، فراڈ اسی طرح ہوتا رہے گا. یا میں غلط سوچ رہا ہوں؟ میں غلط سوچ رہا ہوں؟ ایسا ہی رہے گا. آپ ایویں ہی کسی پارٹی کا ڈنڈا اٹھا کے پھر رہے ہیں، اس پہ ڈنڈا لگا. ان فیکٹ یو ہیو اے ڈنڈا ان یور ہینڈ. ختم. آپ وہ ڈنڈا مارنا چاہتے ہیں دوسرے پہ، اس کے علاوہ آپ کچھ نہیں چاہتے. کیونکہ آپ کا جو لیڈر ہے پیر پیغمبر بنا ہوا ہے آپ کے لیے، ہے جی سب کا. نواز شریف بھی پیر پیغمبر ہے لوگوں، اور عمران خان تو ہے ہی مرشد تو ہیں. وہ شکر ہے مرشد سے رک گئے نے، رسول اللہ نکاح نعوذ باللہ. ہاں آگے ہو سکتا ہے نا 6 مہینے بعد آپ بھی سنیں. ابھی تو قائد اعظم پہ شکر ہے ہماری پارٹی نے بریک ماری. میں خود پی ٹی آئی کا ہوں نا، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ساڈا لیڈر عمران خان، تو وہ ہم جذباتی بڑے. قائد اعظم پہ شکر ہے قوم رک گئی ہے. چلو یہ نہیں ہوا کہ وہ کہتے نعوذ باللہ یہ رسول اللہ ہے. آئندہ نسلیں کہہ بھی سکتی ہیں نا
کہ عمران خان رسول اللہ تھے، ہیں اللہ نے مبعوث کیا تھا، ہو سکتا ہے. دوسرے کہیں نہیں زرداری رسول اللہ تھا، ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں، بھٹو کو تو کہتے ہیں بھٹو زندہ ہے، امر وہ ہو سکتا ہے شیو جی مانتے ہیں اس کو، ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ مذہبی چور عقیدے ہیں اور سیاسی چور عقیدے، سب سیاست ہے. آپ صرف اپنا لیڈر ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور آپ اس کو اول آخر سارے کریڈٹ اس کے حق میں ڈال دیتے ہیں. یہ ٹھیک ہے، ہونا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، جھگڑا رہنا ہے. باقی کفر اسلام کا جھگڑا رہنا ہے، ایمانداری بے ایمانی کا جھگڑا ہمیشہ رہنا ہے. بالکل حالات ٹھیک نہیں ہو رہے اب، یہ اینڈ ٹائم ہے، بالکل یہ کام ختم ہونے والا ہے پوری دنیا کا. یہ اب ٹھیک ہونے والا کہیں نہیں ہے. پوری دنیا آپ دیکھیں، پاکستان تو آپ کو کافی جنت لگے گا کہ یہاں تو حالات کافی ٹھیک جا رہے ہیں. باقی دنیا میں بہت برا حال ہے، بیڑا ہی غرق ہوا. ترکی جا کے دیکھ لیں، بڑے ترقی یافتہ نظر آئیں گے آپ کو، لیکن وہ تباہی ہوئی ہوئی اکانومی. ایون امریکہ بیڑا غرق، انارکی پھیلی ہوئی ہے، بدماشی ہر دفعہ، چور چکائی. انگلینڈ میں، امریکہ میں، فرانس میں، سعودیہ میں بہت فرسٹریشن ہے. بہت ریجڈ قسم کے عجیب قسم کے لوگ آپ کو مل جائیں گے اور عجیب ہی ڈرامہ بنایا ہوگا. آپ یہاں پٹھانوں کو ہی رو رہے ہیں، افغانستان چلے جائیں آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہت کچھ برا ہو رہا ہے پوری دنیا میں. یہاں تو بڑے امن سے بیٹھے اور اس کے لیے قدر نہیں ہے، خامخواہ شور مچایا ہوا ہے. یہ کام سیدھا ہو سکتا ہے لیکن آپ کرنا نہیں چاہ رہے. تو بہرحال وہ تو سیاسی مسئلے ڈرامے شروع ہو جائیں گے. تو بہرحال کرنا یہ ہے کہ آپ قرآن شریف ہرگز نہ چھوڑیں. آپ کسی اسکول آف تھاٹ پہ آنا چاہتے ہیں، آپ اسے سیکھ لیں. کسی بھی آپ پیر مریدی سیکھنا چاہتے ہیں، آپ باقاعدہ ایک مستند آدمی کے پاس جائیں، سیکھیں. 2 3 4 5 سال لگیں گے. آپ دیوبندی ہونا چاہتے ہیں، آپ تبلیغی جماعت میں 40 دن کا 30 دن کا چلا لگا کے نہیں بنیں گے. آپ کو باقاعدہ استاد رہبر پکڑنا پڑے گا، امیر پکڑنا پڑے گا، اس کو آپ کے پاس، آپ اس کے پاس بیٹھیں گے، 2 4 5 سال پڑھیں گے، سیکھیں گے. اہل حدیث ہونا چاہتے ہیں، آپ کو ایک باقاعدہ اہل حدیث کا عالم پکڑنا پڑے گا، 2 4 5 10 سال لگائیں گے. آپ کو شیعہ ہونا ہے تو آپ کو شیعہ ذاکر کے پاس 10 سال لگانے پڑیں گے، 8 سال 6 سال 10 سال. آپ تب بھی جا کے شیعہ ہو. آپ ایسے ہی نہیں کہ جی میں شیعہ کی 2 تقریریں سن لوں میں شیعہ ہو گیا، میں آج زنجیر زنی شروع کر دوں. اب ایران والے کہہ رہے ہیں زنجیر زنی مت کرو. جو گڑھ ہے نا اصل، وہ تو فتوے دے رہے ہیں کہ جی یہ چور بازاری ہے مت کرو. کربلا میں ہو نہیں رہا، یہاں باز نہیں آ رہے ہیں، بڑھتا جا رہا ہے. وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ نے سیکھا ہی، تربیت ہوئی نہیں. تربیت ہوتی سارے کام سیدھے ہیں، آپ کے سارے اسکول آف تھاٹ ٹھیک ہو جائیں گے، سارے عقیدے آپ کے مضبوط ہوں. سیاسی جماعتیں، سیاست کو سیکھیں. آپ سیکھیں، دیکھیں، اینالائز کریں، تاریخ اٹھائیں، پڑھیں. آپ سیاست کو سمجھنے لگیں، پھر آپ کے بخار اتر جائیں. ابھی وہ عمران خان کو جب اتارا نا، بڑا وہ ایسا لگا کہ جناب عالم اسلام تباہ ہو گیا، ختم. یہ اسلامی لیڈر تھا اور سب تباہ ہو گیا، بیڑا غرق. اب پاکستان میں اسلام کا نام ہی کوئی نہیں. انفیکٹ ایسا نہیں ہوتا. اس سے بہت بڑے بڑے واقعات پہلے ہوئے ہیں، بہت بڑے. تمام ٹاپ سیٹ لیڈرز جو تھے نا مسلمانوں کے، تمام، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت امام حسین، حضرت امام حسن، ان سب کو شہید کیا گیا. کمال کی بات ہے، کمال. کیا حالت ہوگی جب حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا ہوگا، کیا ہوا ہوگا لوگوں کے اوپر، کیا حالت ہوگی. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. 1/3 دنیا میں جس آدمی کی حکومت ہو، خلیفۃ المسلمین، ایک اکیلا آدمی اور 1 نمبر، جو ساری دنیا جانتی ہو کہ یہ بڑا زبردست ایماندار آدمی، جب انہیں شہید کیا گیا ہوگا تو کیا سینٹیمنٹس ہوں گے لوگوں میں. ایران، ہندوستان، روم، تمام وہاں تک حکومت، عراق، ایران، شام، سارے کا سارا، مصر، افریقہ، تمام ایک گورنمنٹ کے اندر ایک حکمران. اور جب آپ کی شہادت ہوئی ہوگی تو کیا حال ہوا ہوگا، کیا حال ہوا ہوگا. لیکن حوصلے والے تھے، انہوں نے کہا کہ جی اللہ کی جو عبادت کرتا ہے وہ اللہ تو اقرار ہے، وہ اپنے نظام چلاتا ہے، سیدھا کام. سیدنا عثمان غنی کو بٹھا دیا. سیدنا عثمان غنی نے بڑے طریقے کے ساتھ چلایا، جنگیں بھی ہوئی، بہت کچھ ہوا. لیکن آپ کو بھی انتہائی بے دردی سے جب محاصرہ کیا ہوگا، 40-50 دن آپ کو بند کیا گیا ہوگا، پانی بند کیا گیا ہوگا، اور سیدنا علی اس وقت موجود ہوں گے، سیدنا حسین کریمین اور جیت صحابہ کرام اس وقت موجود تھے، سارے، بہت سارے.
ان کی موجودگی میں خلیفۃ المسلمین سیدنا عثمان غنی کو محاصرہ کر لیا کہ جی انہیں اب شہید کرنا ہی کرنا ہے، انہیں ہم نکلنے نہیں دیں گے حرم سے، تو کیا سچویشن ہوگی؟ آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس وقت کیا ہوا ہوگا؟ آپ سوچ ہی نہیں سکتے بھائی جان، سوچ بھی نہیں سکتے، خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے کہ اس وقت حالت کیا ہوگی۔ اور آخر انہیں شہید کیا گیا۔ پھر ان کے جسد خاکی کو اٹھانے کی اجازت نہیں تھی، 3 دن بڑی مشکل سے چھپ چھپا کے تدفین ہوئی۔ وہ کیا حالات ہوں گے، وہ کیا سچویشن ہوگی؟ سارے کے سارے مسلمان تھے 4 چبیرے، 5 وقت نمازی، تہجد گزار، قرآن کے حافظ بے حساب، جس میں سیدنا علی شامل، سیدنا امام حسین شامل، سیدنا امام حسن شامل، بڑے ناموں میں، سیدہ عائشہ موجود، امہات المومنین میں سے کئی موجود ہوں گی اس وقت، کئی جگہ صحابہ کرام موجود زندہ۔ اور سیدنا عثمان کو کون نہیں جانتا تھا؟ کون نہیں جانتا تھا؟ کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو عثمان غنی کے اوپر نقطہ اٹھائے کہ جی یہ نعوذ باللہ ان سے کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ ایسا کہنے کے لائق نہیں تھا۔ اور اس کے باوجود مسلمانوں نے انہیں مارا۔ باہر سے کوئی یہودی عیسائی نہیں آیا تھا مشرک، وہ تو سیدنا عمر کو تو ابو فیروز نے مارا تھا، وہ ایرانی تھا۔ سیدنا عثمان کو باہر سے کسی نے نہیں مارا تھا، یہی لوگ تھے سارے، اندر کی تھے سارے مسلمان، 5 وقت نمازی، حرم میں نماز پڑھنے والے، جنہیں پتہ تھا حرم مکہ اور حرم مدینہ کے بارے میں صحیح احادیث موجود ہیں کہ یہاں تو لگا وہ پودا بھی نہیں اکھاڑنا، قتل غارت تو دور کی بات، یہاں پودا لگاؤ نا، جھاڑی بھی نہیں اکھیڑ سکتے، گھاس بھی نہیں توڑ سکتے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ حرم کے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں بڑی مستند حدیث موجود ہے اس میں کہ حرم کی سخت پابندیاں، حرم کی پابندیاں کمال ہیں، زمین پہ بڑی چیز نہیں اٹھا سکتے۔ اور وہاں ہی اسی جگہ پہ سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ وہ کیا حالات ہوں؟ آج آپ عمران خان کو روتے ہیں یا نواز شریف کو روتے ہیں کہ وہ چلا گیا اور بڑا تباہ ہو گیا؟ گھٹیا سوچ کے آدمی ہے یار، 2 ٹکے کے آدمی ہے۔ نواز شریف کیا وہ دنیا رونے لگی ہے جی؟ یہی اس وقت باجوہ صاحب بڑے پسند آ رہے تھے پی ٹی آئی کو، نواز شریف کا ولن تھا نا اس وقت یہ، جب اس کو اتارا، اب بھی بڑا ہیرو ہے کیونکہ شہباز شریف کو بٹھایا مہنگا، اب اس کو 4 پھول اور لگ گئے، اور یہی والا تھا وہ۔ نہیں ہون تو مطلب ایمانداری ہو گئی نا تھوڑی جی، ایمان سے آ گیا نا، ہدایت کو آ گیا۔ مہنگا پی ٹی آئی والے پہلے بھی یہی کہتے ہیں، بڑا ایماندار چیف آیا ہے جناب، اب اس کو جوتا مار کے اتارا ہے تو ابھی بہت برا گالیاں دے رہے ہیں۔ ابھی اگر وہ لے آئے تو پتہ لگے عمران خان بحال ہو گیا، اسمبلیاں بحال، عمران خان واپس، باجوہ ٹرین زندہ باد، پھر بدل جائے گا تمہارا ایمان۔ ایمان ہے کیا چیز ہے؟ ریوڑی ہے، بدلتے ہو، کھاتے ہو، چوستے ہو، تھوکتے ہو، چوسی بھی پھر اٹھا لیتے ہو، چیز کیا ہوتی ہے؟ تو یہ چور بازاریاں ہیں، یہ بدعقیدگی ہے۔ آپ کا عقیدہ مضبوط نہیں ہوتا تب ایسا کرتے ہیں آپ، مضبوط بات ہی نہیں ہوتی، سیکھا ہوتا ہی تو سیکھ لیں گے تو سارا کام ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم کچھ اور بات کرتے ہیں جی، بس بہت دیر ہو گئی ہے۔